دوسرے جانب حضرت جو آپ کی والدہ محترمہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا. تو آپ کو کسی نے یہ اطلاع دی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے آگے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد حرام میں, اور کافروں نے پلاننگ کے ساتھ ان کے گردن پر جب آپ سجدے میں گئے تو ایک اوجھڑی, اونٹ کی جو اوجھڑی ہے وہ ڈال دی. تو جیسے آپ نے سنا تو وہ آپ فرماتی ہیں کہ میری زندگی کا یہ پہلا وقت تھا کہ جب میں نے چادر اٹھائی اور چادر سر پہ ڈالی, نقاب کیا اور میں نکل پڑی. اب وہ رحمت للعالمین کے لیے یہ پاکیزہ لوگ, یہ سیدہ طاہرہ اپنے گھر سے نکلی, اور نکلنے کے بعد جب وہاں پہنچتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ حضور کے گردن پر وہ گندے سی اوجھڑی جو بہت زیادہ وزندار ہے وہ آپ کے کاندھے پر, آپ کے جسم پر رکھا ہوا ہے. اور یقیناً کہ اللہ نے بڑی طاقت دی تھی, لیکن یہ اللہ کی مشیت ہی کچھ ایسی تھی. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اوجھڑی کو ہٹایا وہاں سے, اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ہٹانے کے بعد اس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوپر تشریف لے آئے. اس کے بعد میں نے ان کے ہاتھوں کو, انگلیوں کو پکڑا اور چل پڑی. حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ فاطمہ کہاں جا رہی ہے, بس چل پڑے, اور میں آگے گئی. اور اس کے بعد میں زمزم کے کنویں پر گئی, اور زمزم کے کنویں پہ جانے کے بعد میں نے اس میں سے پانی نکالا, حضور کے زلف مبارک پر اس پانی کو لگا کر وہ جو تھوڑے سے اوجھڑی کے اثرات تھے اس سے دور کیا. آپ کے کپڑے پر اس پانی کو ڈالا, آپ کی جسمان مقدسہ پر اس پانی کو ڈالا. پھر اس کے بعد میں دوبارہ میں نے حضور کی انگلیوں کو پکڑا اور میں چل پڑی. اب سید کائنات چل رہے ہیں جن کے پیچھے پورا عالم ہے, وہ اپنی بیٹی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اس بار بھی نہ پوچھا کہ اے فاطمہ کہاں جا رہی ہو, مجھے کس جانب لے جا رہی ہو, بلکہ چل پڑے. اور چلتے چلتے آپ فرماتی ہیں میں اپنے گھر لے گئی, چارپائی پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بٹھایا اور میں نے کھجور پیش کیا, آپ نے نوش فرمایا. اور اس کے بعد پھر میں نے دودھ پیش کیا. اس کے بعد میں نے اپنے گلے, اپنے ہاتھوں کا ہار بنا لیا. وہ کیا منظر ہوگا. اور میں حضور سے لپٹ گئی اور ان کے پیشانی مبارک کو جیسے میں نے چوما, حضور کی آنکھوں سے وہ موتی جاری ہو گئے, حضور کی آنکھوں سے وہ آنسو جاری ہوئے. اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نہ روئے, آپ غمگین نہ ہو ہرگز, کیونکہ ہماری اماں کہا کرتی تھی خدیجہ کبریٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو بہت بلند فرمائے گا, اور یہ کافر جو آج آپ کو اذیت دیتے ہیں یہ آپ کو مانیں گے. تو یہ ہماری اماں کہا کرتی تھی. الغرض یہ کہ اس طرح سے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے دین متین کی خدمت کی, اور اس کے بعد جنگ بدر, جنگ احد اور دیگر جو جنگیں ہوئی, جنگ خندق, اس میں پیش ساتھ رہی. میں آگے بھی بتانا چاہوں گا کیونکہ جب جنگ احد کا معاملہ ہوا تو جنگ احد میں جیسا کہ بالکل مشہور ترین واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے, دندان مبارک شہید ہوا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی تو آپ حضرت علی سے یہ فرما رہے تھے. ذرا منظر تو دیکھیں کیا ہوگا. آپ حضرت علی سے فرما رہے تھے کہ اے علی, فاطمہ کو نہ بتانا کہ اس قدر میں زخمی ہو گیا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فاطمہ تو پیچھے ہی موجود, اور فاطمہ کے ہاتھوں میں وہ گرم کپڑے تھے اور کچھ کپڑے, جلے ہوئے کپڑے, اور مرہم موجود تھا. حضور علیہ السلام کو مرہم لگاتی ہیں, جو خون جسم پہ, جو چہرے پہ موجود تھا اسے الگ کیا. حضور کو لباس دوسرا لے کر گئی تھی, لباس تبدیل کروایا. اس کے بعد حضور جب وہ احد کے اس غار پر گئے, میں نے الحمدللہ احد کی پہاڑ دیکھی, حج 2022 میں اللہ نے سعادت دی, اس مقام کو بھی دیکھنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو فرماتے ہیں, مورخ لکھتے ہیں اس واقعے کے ساتھ کہ حضور جہاں بیٹھے اللہ پاک نے اس پتھر کو بھی نرم فرما دیا. تو حضور جیسے ہی آرام کی طرف گئے, حضرت فاطمہ زہرا پلٹ کر غار کے دوسرے جانب گئیں اور زار و قطار رونا شروع کر دیا. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ یہ کیا کر رہی ہو, ابھی جو تم بابا جان کو اپنے حوصلہ دلا رہی تھی ابھی تم اس قدر رو رہی ہو. کہا اس کے آگے نہ رو تو کس کے آگے رو. اے علی تم نے وہ زخم نہیں دیکھا جس پر میں مرہم لگا کر آئی ہوں. اور پھر ہونا یہ ہوا کہ آپ کے زندگی کے یہ پہلو ہیں
پھر اس کے بعد بڑے معاملات رہے. ایک موقع پر ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینے کے لیے کچھ یہودی عورتیں آئیں. کچھ یہودی عورتوں نے آ کر یہ پلان کیا اور کہا کہ بھائی ان کو بلاتے ہیں, ان کی تو جو زندگی کے معاملات ہیں وہ بہت کمزور ہیں, کچھ استہزاء کریں, کچھ مذاق بنائیں. اور یہودی عورتوں نے آ کے کہا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر کہ ہمارے گھر شادی ہے, فاطمہ الزہرا کو ہم لینے آئے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ شریک ہوں اور جو وہاں لوگ ہیں ان کو دین کی دعوت بھی پیش کریں. جب انہوں نے یہ بات دین کی دعوت کی کہی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع نہیں فرماتے. آپ نے فاطمہ کو اشارہ کیا, فاطمہ. تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے وجود کے کپڑوں کو دیکھا, ہے اے غریبو, آج ہم جو لوگ پریشان حال ہیں وہ ذرا اندازہ لگائیں. آپ نے جب اپنے کپڑوں کو دیکھا تو اس میں پیبند لگے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے 2 موتی جاری ہو گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. جیسے آنکھوں میں آنسو آئے تو آپ فرماتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہودی عورتیں یہ استہزاء کی نیت رکھتی ہیں, یہ تضحیق کرنا چاہتی ہیں. اے اللہ میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے جانا چاہتی ہوں, تو کچھ کرم فرما دے. ابھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کو دعوت دے گے کہ فاطمہ تم جاؤ گی, ابھی باہر گئے تھے کہ اور اس کے بعد دوبارہ آئی اور یہ آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تم کچھ کہہ رہی تھی, تم کچھ سوچ رہی تھی. کہا نہیں بابا جانی کوئی ایسی بات نہیں ہے. کہا کوئی تو ایسی بات ہے. یہ دیکھو اپنی چادر مبارک ہٹائی اور کہا کہ جبریل تو آسمان سے جنت سے جوڑا لے کر حاضر ہو گئے اور آپ نے وہ جوڑا زیب تن فرمایا. تو اس طرح سے